آج صورتحال کتنی گمبھیر ہے. قرآن کے مقابلے میں لوگ سوچے لے آئے. ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں, میری رائے ہے, آئی تھنک, میں سوچتا ہوں, میرا وزڈم یہ ہے, میرا فیصلہ یہ ہے. ٹی وی پہ بیٹھے وہ سکالر, بیرونی دنیا کے بھیجے ہوئے وہ ڈاکو, مختلف روپوں میں آنے والے ہرکارے, جو ماڈرن ازم کے نام پر قرآنی حقائق سے, قرآن و سنت سے لوگوں کو بہکا بہکا کے شکوک و شبہات ڈال کے پیچھے کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے سائنٹیفک اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر اپنی ریسرچیں پیش کر کے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ روگ پرانا ہے امتوں میں کہ نبیوں کے علم کے مقابلے میں وہ اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا عذاب ان کے انتظار میں ہے. تو یاد رکھو اللہ نے اس بات کا علاج بھی قرآن میں لکھا ہے. سن لیں وہ لوگ, اگرچہ ہمیں بند کریں یا پابند کریں, لیکن ہم قرآن پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے. قرآن نے اس ساری بیماری کا ذکر کیا ہوا. یہ ہے سورہ مومن, آیت نمبر 83 ہے. اللہ نے اس قرآن میں پہلی امتوں کا ذکر کیا. سرکار فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم, پہلوں کی خبریں ہیں. تو اس لیے ہیں کہ وہ ڈوبے تھے جس طرح, تم نہ وہ کام کرنا. اب سنو قرآن, ایک ایک حرف پر دھیان کرو. اللہ فرماتا ہے رب ذوالجلال, فلما جاءتہم رسلہم بالبینات, جب آئے ان قوموں کے پاس ان کے رسول بالبینات, روشن دلیلیں لے کر, بڑے بڑے معجزات لے کر, علم لے کر, اللہ کے احکام لے کر ان کے پاس ان کے رسول آئے, تو کیا چاہیے تھا؟ چاہیے تھا کہ قوم ویلکم کرتی, استقبال کرتی, اپریشیٹ کرتی کہ اچھا رب کا حکم آیا ہے تو جو ہوا ہو گیا, اب ہم اس کے خلاف نہیں چلیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ روگ ہے پرانا, شیطان کا بیج بویا ہوا, کہ کچھ لوگوں کو اپنی عقل پہ بڑی گھمنڈ ہوتی ہے, کچھ کو اپنی معلومات پہ بڑا فخر ہوتا. تو جب نبی آئے آیات لے کر تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فارحو بما عندہم من العلم, نبیوں کے مقابلے میں اپنے علم کو ترجیح دینے لگے. فارحو, خوش ہوئے, بما, اس کے ساتھ, عندہم, جو ان کے پاس تھا, کیا؟ من العلم, ان کے پاس جو علم تھا. نبیوں کے مقابلے میں اپنے علم کی واہ واہ کرنے لگے. ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں, ہم بہتر جانتے ہیں. تو اس آیت نے یہ بھی بتایا کہ ہر علم اچھا نہیں ہوتا. یہاں علم والوں کو رب کیا کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے نبیوں کے مقابلے میں کہا ہمارا علم اپنا ہے. اللہ فرماتا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, جب انہوں نے نبیوں کے مقابلے میں اپنے علم کو پیش کیا تو عذاب نے گھیر لیا. کیسا گھیرا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا, جب ہمارا عذاب آ گیا, نبیوں کو اپنے علم کے حوالے دینے والے قالوا, کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ, ہم ایک خدا کو مان گئے, وکفرنا بما کنا بہ مشرکین, بتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم, اب وقت نہیں رہا ایمان لانے کا. اکڑتے تھے تم نبیوں کو کہ ہم جانتے ہیں, ہم بہتر جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں معلوم ہے. ایمان جب عذاب دیکھ کر لانے لگے, رب نے کہا نہیں نہیں نہیں, اب نہیں. فلم یک ینفعہم ایمانہم, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, ایمان کا بھی وقت ہے. عذاب دیکھ کے پھر کہیں ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا, جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تو ان کو ایمان فائدہ نہ دے سکا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی, اللہ کا یہ قانون ہے بندوں میں چلتا آ رہا ہے. وخاسر ہنالک الکافرون, اب ان لوگوں کو رب نے تباہ و برباد کیا. کس بیس پہ؟ علم پہ, کہ یہ علم لے کر
نبیوں کے سامنے اکڑتے تھے، یہ اپنے علم پر ناز کرتے تھے، فارغ خوش تھے. ہم جانتے ہیں یہ فتنہ آج بن دیکھے بن سوچے قوم میں سرایت کر رہا ہے. جس کا نالج، جس کی معلومات اتنی پور ہیں، دینی علوم کے لحاظ سے حروف تہجی بھی نہیں جانتا، لیکن وہ کہتا ہے میرے مائنڈ میں یہ ہے، میرا وجدان یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں. قرآن کہتا ہے تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ پرانی بیماری ہے لوگوں کی کہ رسولوں کے علم کے مقابلے میں اپنے معلومات پیش کرے، اپنی سوچ پیش کرے، اپنے تجربات پیش کرے. فرمایا عذاب سے نہیں بچیں گے. انسان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.